بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے، آج آپ لوگ سورہ فلق پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق۔ ترجمہ: تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی۔ من شر ما خلق، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور بدی سے اندھیری کی جب سمٹ آئے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور بدی سے عورتوں کی جو گروہوں میں پھونک مارے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور بدی سے برا چاہنے والی کی جب لگے ٹوک لگانے۔ دوبارہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی۔ ومن شر ما خلق، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور بدی سے اندھیری کی جب سمٹ آئے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر النفاثات فی العقد، اور بدی سے عورتوں کی جو گروہوں میں پھونک مارے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور بدی سے برا چاہنے والی کی جب لگے ٹوک لگانے۔ بچے، گزشتہ صورت میں عقیدہ توحید کا بیان تھا جو انسان کی نجات کا مدار ہے۔ اسی سے آخرت کی کامرانی اور سرور ابدی حاصل ہوگا۔ اب اس صورت میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو اس عقیدہ توحید میں حلال انداز ہوتی ہے، اور ان سے پناہ مانگنے کا حکم اور تعلیم دی جا رہی ہے۔ بچے، یہ صورت دفع سحر اور دیگر امراض روحانی و جسمانی کی دور کرنے کے لیے اکثر عظیم ہے۔ یہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا ہر نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کسی کو ذرہ بر نقصان یا نفع نہیں پہنچا سکتا۔ تو دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے۔ بچے، اس صورت میں اسی بات کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ سورہ فلق میں دنیاوی آفات سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو یہ صورت اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پر پیر لیتے۔ پھر جب مرض وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تمام بدن پر پیر لیا کرتے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات بارش اور سخت آندھی تھی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، مطلب سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو۔ جب صبح اور شام ہو تو اس کو 3 دفعہ پڑھا کرو۔ اس کا 3 دفعہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امن ہوگا۔ اب شان نزول سنیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور تقریباً 6 ماہ بیمار رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی منافق نے سحر کر دیا تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام نہیں کیا ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محسوس کرتے کہ کر لیا ہے وہ کام۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا، خواب میں 2 شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا، ایک پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے سوال کیا کہ ان کو کیا تکلیف ہے، تو دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہے۔
پھر اس نے سوال کیا کس نے جادو کیا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ یہودی منافق نے کیا ہے۔ پہلے والے نے پھر سوال کیا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ تو دوسرے والے نے جواب دیا کہ کنگھی کے دندانوں میں۔ تو پہلے والے نے پوچھا کہ وہ چیزیں اب کہاں ہے؟ تو دوسرے والے نے جواب دیا کہ وہ کھجور کے غلاف میں بند کر کے ایک کنویں میں ایک پتھر کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ بیدار ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ اس کنویں کا پانی مہندی کی طرح ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ان چیزوں کو نکالا اور کھولا تو اس میں ایک دھاگا تھا جس میں 11 گرہ لگی ہوئی تھی۔ ہر گرہ میں ایک سوئی لگی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی۔ ان کی کل 11 آیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھ کر ایک گرہ کھول دیتی تھی۔ جب تمام اسی طرح کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتر گیا ہو۔ اب سورت کی طرف دیکھیں۔ قل اعوذ برب الفلق، تو کہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی۔ بچے، فلق پٹنے کو کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد رات کی پھوپٹنا اور صبح کا نمودار ہونا ہے۔ اس صفت میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو بھی اللہ کی پناہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام آفات دور کر دے گا۔ آگے ہے من شر ما خلق، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی۔ بچے، اس آیت میں تمام مخلوق کے ہر قسم کی شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، تمام مخلوقات کو۔ پھر شر کی 2 قسمیں ہیں، روحانی و جسمانی۔ روحانی عقائد کا شر، بری باتوں کی طرف میلان وغیرہ، جبکہ جسمانی شر مثلاً خسارہ مال، امراض، یہ سب لفظ شر میں داخل ہے۔ آگے ہے وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، اور بدی سے اندھیری کی جب سمٹ آئے۔ اس میں تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دینے کے بعد 3 چیزوں کا ذکر کر کے خصوصی طور پر ان کی شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ اکثر آفات و مصائب کا سبب یہی چیزیں بنتی ہے کہ میں رات سے پناہ مانگتا ہوں جب اس کا اندھیرا پوری طرح چھا جائے۔ رات کے اندھیرے سے اس لیے خصوصی طور پر پناہ مانگی گئی ہے کیونکہ یہ وقت جنات و شیاطین، چوروں ڈاکوؤں کی پھیلنے اور دشمنوں کے حملہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی ہے جبکہ دن میں یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے رات کے اندھیرے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور بدی سے عورتوں کی جو گروہوں میں پھونک مارے۔ دوسری چیز جس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے جادو اور سحر، کیونکہ یہ بھی بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ بچے، جادو سے پناہ مانگنے کو خصوصی طور پر یہاں ذکر کرنے کی 2 وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ سورت کی نزول کا سبب یہی سورت ہے۔ نمبر 2، جادو اور سحر کا شر اور ضرر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی اور وہ بے خبری میں بیماری سمجھ کر علاج کرتا رہتا ہے اور تکلیف بڑھتی جاتی ہے، اس لیے اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ لاسٹ آیت ہے وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور بدی سے برا چاہنے والی کی جب لگے ٹوک لگانے۔ تیسری چیز جس سے پناہ مانگنے کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ ہے حسد۔ بچے، عام طور پر جادو اسی حسد کی بنا پر کیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو حسد کی وجہ سے کیا گیا۔ یہود و منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر جلتے تھے اور ظاہری طور پر جنگ و قتال کر کے بھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر کے اس حسد کی آگ کو بجھانا چاہا۔
خصوصی طور پر حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بچے، حسد کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت اور راحت کو دیکھ کر جلنا اور یہ چاہنا کہ یہ نعمت اس دوسرے آدمی سے بھی زائل ہو جائے، چاہے پہلے والے بندے کو وہ حاصل ہو نہ ہو۔ بچے، یہ حسد گناہ کبیرہ اور حرام ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان پر کیا گیا اور سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین پر کیا گیا۔ آسمان پر ابلیس نے آدم علیہ السلام پر حسد کیا اور زمین پر قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کرتے ہوئے ان کو قتل کر دیا۔ بچے، آپ لوگ اس سورت کو پڑھیں اور اس کی ترجمہ کو یاد کریں۔